أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسط نمبر 17۔ بیشتر سیرت نگاروں کے مطابق 9 ربیع الاول 41 میلادی مطابق 12 فروری 610 عیسوی پیر کی شام غار حرا میں روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور فرمایا: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بشارت قبول ہو، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ سبحان اللہ۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ تھا۔ تحقیق کے مطابق یہ واقعہ رمضان المبارک کی 21ویں تاریخ کو دوشبینہ کی رات میں پیش آیا۔ اس روز اگست کی 10 تاریخ تھی، 610 عیسوی تھا۔ یہی قول زیادہ صحیح ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ ہی ہے وہ برکت مہینہ جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، اور ہم اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد دیکھتے ہیں جیسے سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا معنی ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہے کہ لیلۃ القدر رمضان ہی میں ہے، اور صحیح روایات سے یہی ثابت ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے اور انہی طاق راتوں میں منتقل بھی ہوتی رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے اب ذرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زبانی اس واقعے کو تفصیلات کے ساتھ سنتے ہیں، جو نبوت کا نقطۂ آغاز تھا اور جس سے کفر و ضلالت کی تاریخیاں چھٹ گئیں، یہاں تک کہ زندگی کی رفتار بدل گئی اور تاریخ کا رخ پلٹ گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا: پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر اس نے مجھے پکڑ کر اس زور سے دبایا کہ میری قوت نچوڑ دی، پھر چھوڑ کر کہا: پڑھو۔ میں نے کہا: میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر دوبارہ پکڑ کر زور سے دبایا، پھر چھوڑ کر کہا: پڑھو۔ میں نے کہا: میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا: پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر، جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھو، اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے، جس نے قلم سے تعلیم دی، انسان کو اس بات کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ سورہ علق آیت نمبر 1 سے 5۔ اس غیر متوقع واقعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا گئے، اس لیے کہ آپ کے گمان میں بھی نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بنائے جانے والے ہیں۔ مارے خوف اور گھبراہٹ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لرزتے اور کانپتے غار حرا سے نکلے اور پہاڑ سے اترنے لگے۔ درمیان میں پہنچے تو پھر آواز آئی: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام آسمان کے کنارے ایک آدمی کی شکل میں کھڑے ہیں۔ اس اعلان کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی ڈری سہمی حالت میں سیدھا گھر پہنچے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا: مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چادر اڑھا دی، یہاں تک کہ خوف جاتا رہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو واقعے کی اطلاع دی اور فرمایا: یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا: قطعاً نہیں، واللہ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح رحمی کرتے ہیں، درد مندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں،
اور تنگ دستوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، حق کے مصائب پر عنایت کرتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی اور عیسائی عالم ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو توریت اور انجیل کے عالم تھے اور انجیل کے عربی میں کتابت کرتے تھے۔ وہ دور جاہلیت میں بت پرستی سے بیزار ہو کر عیسائی بن گئے تھے۔ ان کی عمر زیادہ ہو چکی تھی اور بینائی بھی جواب دے چکی تھی۔ ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا، بھائی جان، آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ نے کہا، بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرما دیا۔ اس پر ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ کاش میں اس وقت توانا ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جسے تم لائے ہو تو اسے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر میں نے تمہارا زمانہ پا لیا تو میں تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورقہ بن نوفل سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس کا بوسہ دیا۔ اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے اور وحی کا سلسلہ بھی کچھ عرصے کے لیے رک گیا۔ ایک بات اہم ہے کہ جب غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر حاضر ہوئے تو اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر پاؤں مارا، جس سے پانی نمودار ہوا۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے خود وضو کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی طرح وضو کیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 رکعت نماز 4 سجدوں کے ساتھ پڑھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی طرح پڑھی۔ پہلی وحی کے نزول کے ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے منصب اور مقام کا علم ہو چکا تھا۔ جناب ورقہ بن نوفل کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خواہش کے احترام کے ساتھ ساتھ تبلیغ کے آغاز کے مراحل بھی تھے، جس کے لیے قدرت نے جناب ورقہ بن نوفل کو ابتدائی کڑی بنایا۔ منصب نبوت کے علم کے بعد تصدیق کرنے والوں کی ضرورت تھی۔ یہ سعادت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور جناب ورقہ کے حصے میں آئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر لوٹے اور نزول وحی کا ذکر کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دلجوئی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اعلیٰ بیان کیے، تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر آفت سے محفوظ رکھے گا۔ مزید کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک اس کے نبی ہیں، بشارت ہو کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سوائے خیر کے اور کچھ نہیں کرے گا۔ جو منصب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا ہے وہ حق ہے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول برحق ہیں۔ سبحان اللہ۔ جناب ورقہ بن نوفل نے تصدیق بھی کی اور جذبہ نصرت کی آرزو بھی۔ اس کے چند دنوں بعد جناب ورقہ کی وفات ہو گئی، چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق بھی کی اور جذبہ نصرت کی آرزو بھی۔ اسی لیے اکثر سیرت نگار آپ کو صحابی کے مرتبے پر فائز سمجھتے ہیں۔ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی پہلی خاتون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ بعثت کے فوراً بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور چاروں صاحبزادیاں ایمان لے آئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روئے زمین کی پہلی مومنہ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 13 سال مکی زندگی میں
10 سال تک آپ کی نہ صرف غم خسار بلکہ منشیرہ اور شریک کارواں بھی رہیں۔ بعثت کے دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو پوچھا، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا دین ہے، دین کے لیے پیغمبر دنیا میں آئے ہیں، میں تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اس کی عبادت کرو۔ رات گزری اور دوسرے دن صبح وہ ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ! اس وقت ان کی عمر 8 اور 10 سال کے درمیان تھی۔ خاندان نبوت کے تیسرے فرد جنہیں آزاد کردہ غلاموں میں اول مسلمین ہونے کا اعزاز حاصل ہوا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو قبیلہ بنو قزا کے سردار حارثہ ابن شراجیل کے بیٹے تھے۔ سفر کے دوران ڈاکوؤں نے اغوا کر کے عکاظ کے بازار میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنی پھوپھو کے حوالے کیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے مامور کیا۔ بعد میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ کو ان کی موجودگی کا علم ہو گیا تو وہ انہیں لینے آئے، مگر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ سبحان اللہ! حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بے حد محبت کرتے تھے اور اپنا بیٹا کہا کرتے تھے، اور وہ زید بن محمد کہلانے لگے تھے جب تک سورہ احزاب میں حکم نازل نہ ہوا تھا، لوگوں نے اپنے باپوں کے نام سے پکارا کرو۔ ان کی پہلی شادی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیز ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی، جن سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی زاد حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، لیکن مزاج نہ ملنے کی وجہ سے طلاق ہو گئی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سریہ موتا 8 ہجری میں شہید ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن کریم میں آیا ہے۔ سبحان اللہ! آزاد مردوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگری دوست حضرت ابو بکر بن ابی قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اول مسلمین ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے دولت مند تاجر، ماہر انصاب، صعب الرعی، فیض فرد تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس کسی پر اسلام پیش کیا وہ اس سے کچھ نہ کچھ جھجکا، بجز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے میں ذرہ برابر بھی دیر نہ لگائی۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ جب وہ ایمان لائے تو ان کے پاس 40,000 درہم تھے۔ انہوں نے اپنا سارا سرمایہ تبلیغ اسلام کے لیے وقف کر دیا، ہر نازک لمحے میں رفاقت کا حق ادا کیا۔ معراج کی صبح کفار کے پوچھنے پر بلا پس و پیش اس عظیم واقعے کی تصدیق کی۔ ہجرت کے خطرناک سفر غار ثور میں ساتھ رہنے کی بدولت ثانی الثانی کہلائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو صدیق کے لقب سے نوازا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے عشرہ مبشرہ میں سے 5 صحابی یعنی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ آئندہ قسط انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔